سورة یوسف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الف لام را تلک یہ آیتیں الکتاب کتاب المبین روشن الف لام را یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی جس کا من عند اللہ ہونا بالکل واضح ہے اور جن احکام و شرائع مواعظ و نصائح پر وہ مشتمل ہے نہایت روشن اور صاف ہیں۔ انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون انا بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا قرآن عربی لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو، یعنی عربی زبان جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح و وسیع اور منضبط و پرشوکت زبان ہے۔ نزول قرآن کے لیے منتخب کی گئی۔ جب خود پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کے اولین مخاطب عرب ہوں گے، پھر عرب کے ذریعے سے چاروں طرف یہ روشنی پھیلے گی۔ اس کی طرف لعلکم تعقلون میں اشارہ فرمایا کہ تمہاری زبان میں اتارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو اول اس کے علوم و معارف کا مزہ چکھو پھر دوسروں کو چکھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل بسفارة اشرف الملائکۃ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض وابتداء انزالہ وفی اشرف شہور السنۃ وہو رمضان من کل الوجوہ۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک تم پر احسن بہت اچھا القصص قصہ بما اس لیے کہ اوحینا ہم نے بھیجا الیک تمہاری طرف ھذا یہ قرآن و ان اور تحقیق کنتا تو تھا من قبلہ اس سے قبل لمن البتہ سے الغافلین بے خبر۔ جمع ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں، یعنی اس وحی کے ذریعے سے جو قرآن کی صورت میں ہم پر نازل ہوتی ہے ہم ایک نہایت اچھا بیان نہایت حسین طرز میں تم کو سناتے ہیں جس سے اب تک اپنی قوم کی طرف تم بھی بے خبر تھے۔ گو یہ واقعہ کتب تاریخ اور بائبل میں پہلے سے مذکور تھا مگر محض ایک افسانے کی صورت میں تھا۔ قرآن کریم نے اس کے ضروری اور مفید اجزاء کو ایسی عجیب و ترتیب اور بلیغ مؤثر انداز میں بیان فرمایا جس نے نہ صرف پہلے تذکرہ نویسوں کی کوتاہیوں پر مطلع کیا بلکہ موقع بے موقع نہایت ہی اعلیٰ نتائج کی طرف رہنمائی کی اور قصہ کے ضمن میں علوم و ہدایت کے ابواب مفتوح کر دیے۔ یہ بات
کہ خداوند قدس کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور خدا جب کسی پر فضل کرنا چاہے تو سارا جہاں مل کر بھی اپنی ساری امکانی تدابیر سے اسے محروم نہیں کر سکتا۔ صبر و استقامت دنیاوی و اخروی کامیابی کی کلید ہے۔ حسد و عداوت کا انجام خذلان و نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عقل انسانی بڑا شریف جوہر ہے، جس کی بدولت آدمی بہت سی مشکلات پر غالب آتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اخلاقی شرافت اور پاک دامنی انسان کو دشمنوں اور حاسدوں کی نظر میں بھی آخرکار معزز بنا دیتی ہے۔ یہ اور اس قسم کے بے شمار حقائق ہیں جن پر اس احسن القصص کے ضمن میں متنبع فرمایا ہے۔ مفسرین نے اس سورت کے شان نزول میں کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ سب کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے امتحاناً یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد تو شام میں رہتی تھی، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلہ کی نوبت آئی، شاید مسلمانوں کو بھی ایک مفصل تاریخی واقعہ جو بصائر و عبر سے مملو ہو سننے کا اشتیاق ہوا ہوگا۔ ادھر اس قصے کے ضمن میں جن احوال و حوادث کا تذکرہ ہونے والا تھا وہ کئی طریقہ نبی علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلے کی نوبت آئی، شاید مسلمانوں کو بھی ایک مفصل تاریخی واقعہ جو بصائر و عبر سے مملو ہو سننے کا اشتیاق ہوا ہوگا۔ ادھر اس قصے کے ضمن میں جن احوال و حوادث کا تذکرہ ہونے والا تھا وہ کئی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے حالات سے مشابہ رکھتے تھے، اور ان کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موجب تسکین خاطر اور آپ کی قوم کے حق میں موجب عبرت تھا۔ ان وجوہ سے یہ پورا واقعہ کافی بسط و تفصیل سے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے تاکہ پوچھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے شام سے مصر آنے کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے۔ پھر وہیں ان کی نسل پھیلی اور بڑھتی رہی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر فرعون اور قبطیوں کی غلامی سے انہیں نجات دلائی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب کہا یوسف لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک میں رأیت میں نے دیکھا احد عشر 11 کوکبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتهم میں نے انہیں دیکھا لی اپنے لیے ساجدین سجدہ کرتے۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے باپ، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو میرے آگے سورج کو اور چاند کو دیکھا میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے۔ 11 ستارے اور چاند سورج میرے آگے جھک رہے ہیں اور پست ہو رہے ہیں۔ یہ خواب لڑکپن میں دیکھا تھا، سچ ہے ہونہار بروئے کے چکنے پات۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ قال، اس نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی پر، اخوتک، بیٹھو نا، اپنے بھائی، فیکیدوا، وہ چال چلیں گے، لک، آپ کے لیے، کیداً، کوئی چال، ان بے شک، الشیطان، شیطان، انسان کے لیے، عدو، دشمن، مبین، کھلا۔ کہا، اے بیٹے، مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب۔ البتہ شیطان ہے انسان کا سری دشمن، یعنی شیطان ہر وقت انسان کے گھات میں لگا ہے، وسوسہ اندازی کر کے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسا دے گا، کیونکہ خواب کی تعبیر بہت زہر تھی اور بہت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، جو بہرحال خاندان نبوت میں سے تھے، ایسے واضح خواب کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ 11 ستارے 11 بھائی ہیں اور چاند سورج ماں باپ ہیں۔ گویا یہ سب کسی وقت یوسف علیہ السلام کی عظمت شان کے سامنے سر جھکائیں گے۔ چنانچہ آخر سورت میں، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ سورت نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 100 کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے بیشتر یہ محسوس کرتے تھے کہ یوسف کے ساتھ باپ کی خصوصی محبت کو دیکھ کر اس کے الاتی بھائی دل ہی دل میں کڑتے۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ اگر کہیں یہ خواب سن
سن لیا تو شیطان حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا دے گا، اور جو شے حسد میں آنکھیں بند کر کے ممکن ہے وہ کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو یوسف کی اذیت اور خود ان کی رسوائی اور بد انجامی کا موجب ہو۔ اس لیے آپ نے یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ اپنا خواب بھائیوں کے روبرو ظاہر نہ کریں۔ یوسف کا ایک حقیقی بھائی بنیامین تھا، اس کے سامنے ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، گو اس سے برائی کا کچھ اندیشہ نہ تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ وہ سن کر بے احتیاطی سے دوسروں کے سامنے تذکرہ کر دے اور اس طرح یہ خبر لوگوں میں شائع ہو جائے۔ تنبیہ: حافظ ابن تیمیہ نے ایک مستقل رسالہ میں لکھا ہے کہ قرآن لغت اور عقلی اعتبارات میں سے کوئی چیز اس خیال کی تائید نہیں کرتی کہ برادران یوسف انبیاء تھے۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، نہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں کوئی اس کا قائل تھا، بلا حقوق والدین، قطع رحم، مسلمان بھائی کے قتل پر اقدام کرنا، اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالنا اور بلاد کفر کی طرف بھیج دینا، پھر صریح جھوٹ اور حیلے بنانا وغیرہ ایسے حرکات شنیعہ کیا کسی نبی کی طرف خواہ قبل از بعثت ہی سے ہی منسوب کی جا سکتی ہیں؟ علیہ جن لوگوں نے برادران یوسف کی نبوت کا خیال ظاہر کیا ہے، ان کے پاس لفظ اثبات کے سوا کوئی دلیل نہیں، حالانکہ اثبات خاص صلبی اولاد کو نہیں بلکہ اقوام و عموم کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی اس بات پر تقسیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ چن لے گا تجھے ربک تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھے من سے تاویل انجام نکالنا الحدیث باتیں، وَيُتِمَّ اور نعمتہ اپنی نعمت علیک تجھ پر، اور علیٰ پر آل یعقوب یعقوب کے گھر والے، کما جیسے اتمہا اس نے اسے پورا کیا، علیٰ پر ابویک تیرے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق، ان بے شک ربک تیرا رب علیم علم والا، حکیم حکمت والا، وہ اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر، جیسا پورا کیا ہے تیرے دو باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق پر، البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا۔ یعنی جس طرح ایسا اچھا خواب دکھلایا، اسی طرح محض جاذبہ رحمت سے اپنے برگاہ قرب میں تجھ کو خصوصی مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبوت عطا فرمائی اور طرح طرح کی ظاہری و باطنی نوازشیں کی، مثلاً تعبیر رویا یعنی خواب سن کر اس کے اجزاء کو ذہانت و فراست سے ٹھکانے پر لگا دینا، یا ہر بات کے موقع و محال کو سمجھنا اور معاملات کے عواقب و نتائج کو فوراً پرکھ لینا، یا خدا اور پیغمبروں کے ارشادات و اقوام و عموم کے قصص کو کتب منزلہ کے مضامین کی تہہ تک پہنچ جانا، یہ سب چیزیں تاویل الاحادیث کے تحت میں مندرج ہو سکتی ہیں۔ یعنی اخروی نعمتوں کے ساتھ دنیاوی نعمتیں عطا فرمائے گا، نبوت کے ساتھ بادشاہت میں حصہ دے گا، اور شدائد و محن سے نجات دے کر خوشحالی و فراغ بالی کی زندگی نصیب کرے گا۔ یعقوب کے گھرانے کو دنیاوی مکروہات اور مادی تکلیفوں سے رہائی دے گا، اور آئندہ ان کی نسل سے بڑے بڑے پیغمبر اور بادشاہ پیدا کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے توازن اپنا نام نہیں لیا، اپنے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل اور نبی بنایا، ان کے دشمن نمرود کو ہلاک کیا، آگ کے شعلوں کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا